السلام علیکم ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹوری سٹیشن۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے حجر اسود۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد کا حجر اسود سے متعلق واقعہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور قابل ذکر واقعہ ہے، جو اب کی حکمت، انصاف پسندی اور قیادت کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ اب کی نبوت سے قبل پیش آیا، جب اب کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر۔ کعبہ، جو مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے، زمانہ قدیم سے عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیلاب اور دیگر قدرتی عوامل کے باعث کعبہ کو نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس دوران انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال استعمال ہو، اس لیے تعمیر کے لیے وسائل محدود تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران تمام قریشی قبائل نے مل کر اس کام میں حصہ لیا اور اپنی استطاعت کے مطابق مختلف حصے تعمیر کیے۔ حجر اسود کی تنصیب کا تنازع۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر نصب کرنے کا وقت آیا۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے اور اس کو نصب کرنے کا اعزاز ہر قبیلہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہر قبیلے کا اصرار تھا کہ یہ شرف اسی کو ملنا چاہیے۔ نتیجتاً قبائل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ اس شخص کے سپرد کیا جائے جو کل سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہو۔ قریش اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ اللہ کی حکمت سے وہ پہلے شخص حضرت محمد تھے، جنہیں مکہ کے لوگ الامین اور الصادق او کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت محمد کا فیصلہ۔ حضرت محمد نے معاملہ سن کر ایک حکیمانہ حل تجویز کیا۔ اپنے ایک بڑی چادر منگوائی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا۔ پھر اپنے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سب مل کر چادر کے کونے تھامیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے جائیں۔ قبائل کے سرداروں نے خوشی سے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ جب حجر اسود اپنی جگہ پہنچا تو اپنے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح نہ صرف ایک بڑا تنازع حل ہو گیا بلکہ قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ واقعے کی اہمیت اور اثرات۔ یہ واقعہ اب کی غیر معمولی حکمت، انصاف پسندی اور قیادت کے اوصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس واقعے میں اپنی دانشمندی اور صلح جوئی کے ذریعے قبائل کے درمیان نہ صرف اتحاد قائم کیا بلکہ ان کے دلوں میں اپنی عزت و احترام کو مزید بڑھایا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے چانا تھا اور آپ کی شخصیت میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو امت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھیں۔ نتیجہ: حجر اسود کے واقعے نے حضرت محمد کی مقبولیت اور قیادت کو مزید مستحکم کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بچپن سے ہی لوگوں کے دلوں میں حکمت، عدل اور دیانتداری کے سبب مقبول تھے۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا جو مستقبل میں آپ کی نبوت کی قبولیت اور لوگوں کے آپ پر اعتماد کی بنیاد بنا۔